السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اکرمین الاکرمین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود و سلام آخائے تو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، ابھی میں نے خطبے کے دوران قرآن مجید کی جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو اس برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے اور ہم ہی عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ حاضرین کرام، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اکثر مفسرین اکرام کی یہی رائے ہے کہ یہ آیت کریمہ شب برات کے تعلق سے نازل ہوئی ہے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس رات کی فضیلتوں کو بیان فرمایا، اس رات کی عظمتوں کا ذکر فرمایا، ان میں بہت سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے جات کا بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے چند اہم معاملات کے فیصلے فرماتا ہے، اور اسی لیے اس رات کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں برات کا اعلان فرماتے ہیں، اور پھر یہ مبارک مہینہ جو شعبان المعظم کا ہم پر سایہ فگر ہے، جیسا کہ آپ نے گزشتہ بھی سنا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کے تعلق سے بیان فرمایا کہ شعبان و شہری، کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ساتھ منسوب فرمایا ہے، اپنے ساتھ اس کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر جو شب برات کی جو رات بھی آنے والی ہے، وہ رات ایسی فضیلتوں کی حامل ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اسے مغفرت عطا کر دی جائے، ہے کوئی رزق طلبگار کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے، ہے کوئی مصیبتوں سے چھٹکارے کا طلبگار کہ اس کو مصیبتوں سے نجات عطا کر دی جائے، ہے کوئی فلاں، ہے کوئی فلاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان صبح فجر تک یہ اعلان فرماتے ہیں۔ تو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس رات کی فضیلتوں کو بیان فرمایا،
وہیں آپ نے اپنی امت کو بھی اس رات کو کس طریقے سے گزارنا ہے، کس طریقے سے عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، اس کی بھی تعلیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور حاضرین کرام، اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اگر کسی بھی ملک کا بادشاہ یا کسی بھی ملک کا وزیر اعظم یا حکومت کا کوئی بڑا ذمہ دار یہ اعلان کر دے کہ اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک اگر کوئی بھی آ کر کسی بھی چیز کا مطالبہ کرے گا، فریاد کرے گا، تو اس کی فریاد کو پورا کر دیا جائے گا، اس کی ہر خواہش کو پورا کر دیا جائے گا، اس کی ہر مانگ کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو حاضرین کرام، کیا یہ اعلان سن کر لوگ خاموش بیٹھیں گے؟ ہرگز خاموش نہیں بیٹھیں گے، بلکہ یہ اعلان کے سننے کے ساتھ ہی لوگوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا ایک ہجوم جمع ہو جائے گا، اور اس قدر ہجوم ہو جائے گا کہ حاضرین کرام اس پر کنٹرول کرنا بھی دشوار ہو جائے گا، کنٹرول کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہماری بد نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں، آسمان دنیا پر آ کر سارے بادشاہوں کا بادشاہ، ساری کائنات کا خالق اور رزاق آ کر اعلان کر رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ کو پورا کر دیا جائے، ہے کوئی اولاد کا طلبگار تو اسے اولاد عطا کر دی جائے، ہے کوئی اپنے کاروبار میں برکت کا طلبگار کہ اس کے کاروبار میں برکت عطا کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرما رہے ہیں، اور یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ہم ایسے موقعوں پر بھی غفلت کا شکار رہتے ہیں، لاپرواہی میں مبتلا رہتے ہیں، کاہلی اور سستی میں مبتلا رہتے ہیں۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو اس موقع کی قدردانی کرنے کے بجائے روڈوں پر چیخ و پکار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، آتش بازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچاتے ہوئے نظر آ جائیں گے، بازاروں کو گرم کرتے ہوئے بازاروں میں اپنی محفلیں سجاتے ہوئے نظر آئیں گے، روڈوں پر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حاضرین کرام، آپ مجھے بتلائیں کہ یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کس کے لیے فرما رہے ہیں؟ یہ اعلان کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ ارے اس خالق کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ حضور کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی نہ کسی طرح اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح اپنی رحمتوں کی چادریں ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ بچھانا چاہتے ہیں، اپنی رحمتوں کے سائے میں لینا چاہتے ہیں۔ یہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نوازشیں ہم پر ہیں، لیکن ہمارا معاملہ بالکل اس کے برخلاف ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے خالی دامنوں کو لے کر اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاتے، اور وہاں سے گڑ گڑاتے ہوئے دعائیں مانگتے ہوئے اپنی خالی جھولیوں کو بھر کر وہاں سے جاتے، اپنی مرادیں پا کر وہاں سے جاتے، لیکن ہمارا معاملہ بالکل اس کے برخلاف ہے، ہماری کیفیتیں بالکل اس کے برخلاف ہے۔ اللہ کی رحمتیں تو ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر آ رہی ہیں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کی کرم نوازی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے فضل و احسان کی ہمارے پاس کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر ایک مرتبہ یہی موقع عطا فرمانے والے ہیں۔ شعبان کا مبارک مہینہ تو ہم پر سایہ فکن ہے، اور وہ رات بھی آنے والی ہے، وہ برکت والی رات بھی آنے والی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے حق میں فیصلے فرماتا ہے، اپنے بندوں کے حق میں اللہ تبارک و تعالی فیصلوں کا اعلان فرماتا ہے کہ اس سال میں کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، کتنے دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کن کن کو کتنا کتنا رزق عطا کیا جائے گا، کس کس کے ساتھ کیسے کیسے معاملات ہوں گے، یہ اللہ تبارک و تعالی اسی رات میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں یہی تعلیم فرمائی ہے کہ جب یہ رات آ جائے تو اس رات کو قیام کرو، اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور میں حاضر ہو جاؤ، اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور ایسی عبادت کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ عطا فرمائے۔ تو حاضرین کرام، بندے کے ہر چیز کا، اس کے تمام اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت اگر اچھی رکھتے ہوئے اگر ہم اس رات کی قدردانی کریں گے، اس میں عبادتوں کا اہتمام کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمارے حق میں بہترین فیصلے فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ فطرت مبارک ہے کہ بندہ جیسے اعمال اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی اس بندے کے حق میں فیصلے نازل فرماتے ہیں۔ اگر ہم اچھے اعمال بھیجیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں اچھے فیصلے فرمائے گا۔ اگر ہم اس رات میں اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، عبادتوں کے ساتھ اس رات کو سجائیں گے، تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری ساری زندگی کو سجا دے گا۔ اپنی رحمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی کے تمام معاملات میں آسانی فرمائے گا۔ اگر ہم اس کی ناقدری کریں گے، اگر ہم غفلت کے ساتھ یہ برات والی رات کو گزار دیں گے، تو حاضرین کرام پھر سوائے افسوس کرنے کے کوئی چیز ہم کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، سوائے رسوائی اور ذلت کے کچھ اور ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ بادشاہوں کا بادشاہ تو اعلان کر رہا ہے، اعلان پر اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن ہم اگر ناقدری میں رہیں گے تو پھر خود ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے، اپنی حرکتوں کے ہم خود ذمہ دار ہوں گے۔ حاضرین کرام، اس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا کہ اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزے کا اہتمام کیا کرو۔ اور پھر اس رات کی فضیلتوں کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ذکر فرمایا ہے وہیں پر آقائے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات زیارت قبور کا بھی اہتمام فرمایا ہے، تو ہمیں یہاں سے زیارت قبور کا بھی جواز ملتا ہے۔ لیکن آج ہم ایک ایسے پرفتن دور سے گزر رہے ہیں حاضرین کرام، کچھ لوگوں نے تو زیارت قبور کو بدعت ٹھہرا دیا ہے، کچھ لوگوں نے زیارت قبور کے سفر کو بھی حرام کا لیبل لگا دیا ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ زیارت قبور سنت مستحبہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور پھر اس کے تعلق سے ہمیں بہت ساری روایات بھی ملتی ہے۔ خود آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکے رکھا تھا، اب میں تمہیں خود اجازت دیتا ہوں کہ تم زیارت قبور کا اہتمام کیا کرو، اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور خوف آخرت میں زیادتی ہوتی ہے، خوف آخرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روضہ مبارک کی زیارت کے تعلق سے بھی اس کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ من زار قبری بعد موتی کأنہ زارنی فی حیاتی، کہ جس نے میری وفات کے بعد میرے قبر کی زیارت کی تو گویا وہ ایسا ہی ہے کہ جس نے میری زندگی میں میری ہی زیارت کی ہے۔ تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں، زیارت قبور کا بھی یہاں پر ہمیں جواز ملتا ہے۔ اور پھر یہیں تک نہیں بلکہ آقا نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اس پر میری شفاعت لازم ہو گئی۔ تو حاضرین کرام، یہاں پر جمہور مفسرین کرام کا یہی فتویٰ ہے کہ زیارت قبور سنت مستحبہ ہے اور اس کے لیے سفر کرنا بھی شریعت میں جائز قرار دیا گیا ہے۔ یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، یہ نہ کوئی بدعت نہیں ہے، نہ اس میں کسی شرک کا شبہ کیا جا سکتا ہے، بلکہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں اس کی روشنی میں ہمیں یہی پیغام ملتا ہے، یہی درس ملتا ہے کہ زیارت قبور سنت مستحبہ ہے اور زیارت قبور کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ زیارت قبور کرنے کی وجہ سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں تو ہماری حرکتیں، ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ زیارت قبور کے لیے جاتے ہیں تو قبروں پر جا کر بیٹھ جایا کرتے ہیں، اور کچھ تو قبرستانوں میں بھی دنیاوی باتیں کرتے ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ جب تم زیارت قبور کے لیے جاؤ تو تمام اہل قبور کو سلام کیا کرو، ان کو سلام پیش کیا کرو۔ تو حاضرین کرام،
کہ حضور پاک علیہ السلام نے ہمیں تعلیم عطا فرمائی کہ کس طرح زیارت قبور کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ جب قبرستان کو جائیں تو تمام اہل قبور کو سلام پیش کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی بخشش طلب کریں، قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں ان کے لیے ایصال ثواب بھیجیں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایصال ثواب کی برکت سے اگر میت اور وہ قبور والے نیک ہوں گے تو اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی بدکار ہوگا، گنہگار ہوگا، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوگا تو آپ کے ایصال ثواب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور نہ صرف گناہوں کو معاف فرمائے گا، اگر وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عذاب کو دور فرما دے گا، عذاب سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، نجات عطا فرمائے گا۔ حاضرین کرام، روایات میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والد محترمہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، یا رسول اللہ میں ان کے لیے کچھ ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، تو آپ حکم فرمائیں کہ میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے معاذ، فلاں مقام پر لوگوں کے لیے پینے کا پانی موجود نہیں ہے، تم ان کے لیے کنواں کھدوا دو، ان کے لیے پانی کا انتظام کر دو، تو اس کا ثواب تمہاری والد محترمہ کو پہنچتا رہے گا۔ تو حاضرین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہم اہل قبور کے لیے، جو حضرات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے جو ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ ایصال ثواب ضرور ان تک پہنچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا فائدہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بس یہی ایک واقعہ کافی ہے کہ روضۃ الریاحین جو مشہور زمانہ کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ کہیں سے سفر کرتے ہوئے ایک مقام پر رک جاتے ہیں، اس مقام پر رات میں قیام کرنے کے لیے رکتے ہیں، اور وہیں پر ایک بہت بڑا قبرستان بھی موجود تھا۔ اس بزرگ نے وہاں پر قیام فرمایا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ تمام خبریں شق ہو گئی ہیں، تمام خبریں کھل گئی ہیں، اور ان میں سے تمام اہل قبور باہر نکل آئے ہیں، اور کہیں پر کوئی چیز بٹ رہی تھی تو وہ تمام قبور، اہل قبور کا ہجوم وہاں پر جمع ہو گیا، اور وہ چیزیں حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے، چھینا چھپٹی کرنے میں مصروف ہو گئے۔ تو اور اسی طرح اس بزرگ نے دیکھا کہ ایک خبر شک ہوئی، اور اس میں سے ایک صاحب قبر نکلے اور خبر کے پاس بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے، بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے رہے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تمام اہل قبور تو اس مقام پر کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں پر تمام لوگ مصروف ہیں، اور آپ اپنی خبر سے نکل کر اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ صاحب خبر نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے اسی مقام پر روزانہ کچھ نہ کچھ مل جایا کرتا ہے، اور اس کا سبب یہ بتلایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن کی تلاوت کرنا سکھایا، اسے قرآن کا حافظ بنایا، تو میرا بیٹا روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کرتا ہے، اور اس کا ایصال ثواب مجھ کو بھیج دیتا ہے، تو مجھے اللہ کی بارگاہ سے کوئی نہ کوئی حصہ مل جاتا ہے، کوئی نہ کوئی رحمت مجھے مل جاتی ہے، اسی لیے میں اس مقام پر بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اس بزرگ کے بیٹے کے گھر کا پتہ پوچھا، اور جب دوسرے دن بیدار ہوئے تو ان کے گھر کو جاتے ہیں اور ان کے بیٹے سے بھی ملاقات کرتے ہیں، اور اسی طرح مدت گزر گئی، کچھ وقت گزر گیا، یہ قائق پھر بزرگ کا اسی قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، اور پھر وہی منظر ہے جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا، نیند میں خواب میں وہی منظر چل رہا ہے کہ تمام خبریں شق ہو گئی ہیں، تمام خبریں کھل گئی ہیں، اور تمام اہل قبور کچھ مقام پر کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چھینا چھپٹی میں مصروف ہیں، تو یہ بھی صاحب قبر کی قبر کھل جاتی ہے، اور یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ وہاں پر چھینا چھپٹی کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، وہاں سے کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور یہ بزرگ ان کے خبر کے پاس وہیں پر
انتظار میں کھڑے رہتے ہیں جب وہ صاحب قبر واپس آئے تو ان سے پوچھا کہ جب میں پہلے یہاں سے گزرا تھا تو آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ بڑے اطمینان کے ساتھ بڑے سکون کے ساتھ اپنی خبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور اب کیا منظر ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی طرح وہاں پر چینا چھپٹی میں مصروف ہے۔ تو صاحب خبر نے کہا کہ جب آپ پہلے آئے تھے تو میرا بیٹا روزانہ مجھ پر قرآن کی تلاوت کر کر اس کا ایصال ثواب پہنچایا کرتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے مغفرت کی دعا کیا کرتا تھا۔ آج وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور وہ بھی میری ہی طرح قبر میں دفن ہو چکا ہے، تو اب مجھے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں، اسی لیے میں بھی دوسروں کے ساتھ وہاں پر جاتا ہوں اور کچھ نہ کچھ چیزیں حاصل کرنے میں اللہ کی نعمت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ تو حاضرین کرام، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم مردوں کو ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بضرور انہیں اس کا فائدہ پہنچاتا ہے، ضرور بضرور انہیں اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہ کچھ رحمتیں نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے انہیں مل جایا کرتی ہیں۔ تو الغرض تمام باتوں کے کہنے کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ زیارت قبور شریعت میں اسے جائز قرار دیا گیا ہے، سنت مستحبہ قرار دیا گیا ہے، اور جو ہم ایصال ثواب بھی کرتے ہیں اس کا بھی جواز شریعت مطہرہ میں ہمیں ملتا ہے، حدیث پاک کی روشنی میں ہمیں ملتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ عقل مند آ کر آپ سے یہ باتیں کہے کہ یہ زیارت قبور جائز نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے اور یہ اکرام کی بارگاہوں میں حاضری نہیں دینی چاہیے، تو حاضرین اکرام اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے ساتھ اور میرا دین میرے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ اور میرے اعمال کا میں ذمہ دار ہوں۔ تو ہمیں کسی سے بحث کرنے کی مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، دوسروں سے بحث کرنے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ اور بزرگان دین نے بھی ہمیں یہی تعلیم عطا فرمائی کہ ایک مرتبہ محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے کہ حضرت کیا امیر معاویہ حق پر ہیں یا حضرت امیر معاویہ حق پر تھے؟ آپ پوچھتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے یا یزید حق پر تھا؟ تو حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بابا، خبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ حضرت امام حسین حق پر تھے یا یزید پلید حق پر تھا، جاؤ تم اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ تو حاضرین کرام، بزرگان دین نے ہمیں یہی تعلیم عطا فرمائی کہ کسی بھی قسم کے مباحثہ کرنے کی، کسی کے بھی ساتھ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے عقیدے کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کسی کی باتوں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بزرگان دین نے ہمیں یہی تعلیم عطا فرمائی کہ تم اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے آخرت کو سنوارنے کی فکر کرو، اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ تو الغرض حاضرین کرام، شب برات کا جو مبارک موقع آنے والا ہے، جو یہ برکت والی رات آنے والی ہے، اس میں ہمیں زیارت قبور کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور یہیں تک نہیں بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ بھی یہی رہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات کے موقع پر زیارت قبور کا اہتمام فرمایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ شب برات کے موقع پر زیارت قبور کا اہتمام کریں، اور صرف شب برات ہی میں نہیں بلکہ ہر جمعہ کے موقع پر زیارت قبور کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہاں پر کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام کر کر انہیں اس کا ثواب پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزے کا اہتمام کرو، تو ہمیں چاہیے کہ جب شعبان کی 15ویں رات آ جائے تو اس رات میں اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائے، عبادتوں کا اہتمام کرے، بجائے روڈوں پر چیخ و
بیکار کرنے کے، اپنا وقت بازاروں میں ضائع کرنے کے، ہوٹلوں میں پھرنے کے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور میں لا کر پیش کر دیں گے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ اور یہ رات کی فضیلت تو ایسی ہے کہ مغرب کے بعد ہی خود اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر ظاہر ہو جاتے ہیں، نازل ہو کر اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مانگ کو پورا کر دیا جائے۔ آج ہم اپنی ضرورتیں بیان کرنے کے لیے دوسروں کے پاس جاتے ہیں، دوسروں کے سامنے جا کر اپنی ضرورتوں کو بیان کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ ارے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے دربار میں آ کر جھک جاؤ، اس کے دربار میں آ کر فریاد پیش کرو گے تو یقیناً وہ رب تمہیں کبھی خالی جھولی جانے نہیں دے گا، کبھی نامراد ہونے نہیں دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو یہی وعدہ ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، وعدے کے خلاف نہیں فرماتے۔ اللہ نے جو وعدہ فرما دیا قرآن مجید خود گواہی دے رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں بتلا دیجئے کہ میں ان سے بہت قریب ترین ہوں، ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں، ان کی ہر مانگ کو سنتا ہوں۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ جب میرے بندے مجھ سے کچھ طلب کرتے ہیں تو میں ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں یہ اعلان فرما دیا ہے کہ میں مانگنے والے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں، تو ہمارے پاس یہ شب برات کا جو موقع ہے بہترین موقع ہے۔ اللہ کے حضور میں آ جائیں، گڑ گڑا کر اپنی ضرورتیں بیان کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائے گا، ہماری ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، ہماری ہر حاجتوں کو اللہ تبارک و تعالی پورا کرنے والا ہے۔ اگر دنیا والوں کے سامنے جا کر ہم اپنی جھولیوں کو پھیلائیں گے، اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے تو ممکن ہے کہ وہ تمہیں کچھ عطا کر دے، لیکن وہ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ، وہ دینے کے ساتھ ساتھ تمہاری بے عزتی بھی کرے گا، تمہاری عزت کی دھجیاں بھی اڑائے گا، تمہاری عزت کا، تمہارے وقار کو بھی ختم کرے گا۔ لیکن اگر یہی معاملہ اگر تم اللہ کے حضور میں آ کر پیش کرو گے، اپنی فریادوں کو پیش کرو گے، تو قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ہر مانگنے والے کی مانگ کو سنتا ہوں اور ان کی ہر دعا کو قبول کرتا ہوں۔ ارے حدیث پاک میں حضور نے یہاں تک بیان فرما دیا کہ اگر کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم گنہگاروں کے ساتھ کیسی محبت ہے، ہم خطا کاروں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی محبت فرما رہے ہیں۔ نہ مانگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں، دنیا والوں سے مانگتے ہیں تو وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، خدا نہ مانگنے پر ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد سے پیدا فرمایا ہے، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے، ہمیں دنیا میں لانے کا مقصد کیا ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو جان لیں گے، اللہ کے حضور میں حاضر ہو جائیں گے، اس کی عبادت کرتے رہیں گے، تو حاضرین اکرام یقین جانے ہمیں کسی کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ ساری دنیا ہمارے قدموں میں آ جائے گی، ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ آج ہم نے اپنے معاملات کو بالکل اس کے برخلاف کر دیا ہے۔ آج خدا سے مانگنے کے بجائے ہم دوسروں کے سامنے جا کر گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں۔ اس لیے آج ہمارا وقار بھی ختم ہوتا جا رہا ہے، ہماری عزتیں بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ خدا کے سامنے آ جاؤ، خدا کے حضور میں آ جاؤ، اللہ کی عبادت کرو گے، 5 وقت نماز کا اہتمام کرو گے، با زبان نمازیں ادا کرو گے، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں گڑ گڑاؤ گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے، مانگنے کو پسند فرماتا ہے اور مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، کبھی خالی جھولی نہیں لوٹاتا۔ تو حاضرین اکرام شب برات کا جو برکت والا موقع آنے والا ہے، یہ بہترین موقع اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا کر رہے ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ جو مہینہ حضور نے اپنی ذات کے ساتھ منسوب فرمایا کہ شعبان الشہری کے شعبان میرا مہینہ ہے، تو اس سے بڑھ کر اس مہینے کی عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی قدردانی کرتے ہوئے روزوں کا اہتمام کریں، عبادتوں کا اہتمام کریں، قرآن مجید کی تلاوتوں کا اہتمام کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، استغفار کا اہتمام کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام مسائل سے ہمیں نجات عطا فرمائے گا، اور پھر ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے قدموں میں لا کر رکھ دے گا۔ تو آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طور پر امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس شعبان المعظم کی قدردانی کرنے والا بنائے، اور جو مبارک رات شب برات کی رات آنے والی ہے، اس رات کی بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدردانی کرنے والا بنائے، اور اس رات کی تمام تر نعمتوں سے رحمتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔